اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نئے موضوع کی طرف آئیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کو مختلف انداز سے پریشان کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے شوہر ہیں لیکن وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کاج پر نہیں جاتے، تو کیا ان کا گھر میں بیٹھنا کوئی یہ مناسب عمل ہے؟ تو یقین ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ رزق حلال کما کر لے کر آنا، نان و نفقہ دینا، یہ مرد کے لیے واجب ہے۔ اس طریقے سے کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے مرد وہ ہیں کہ جو ہم سے اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اچھی طریقے سے گفتگو نہ کرنے کی وجہ یہ ہو کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پسند بھی کرتے ہوں اور معاملات بھی ٹھیک ہوں، لیکن دوستی کے اندر اور پیار و محبت کے اندر وہ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں کہ وہ انہیں نہیں کہنا چاہیے اور ہمارے دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب۔ فرماتے ہیں کہ گفتگو کرنے میں اچھے جملوں کا استعمال کرو تو جواب بھی تمہیں اچھا سننے کو ملے گا۔ جب انسان گھر کے اندر یہ ماحول رکھے گا کہ اپنی وائف کو پیار سے کبھی کوئی ان کے نک نیم سے پکارتا ہے، کبھی جان کہتا ہے، کبھی ہنی کہتا ہے، کوئی اس طرح کے لفظ کہتا ہے، اور اسی طریقے سے خاتون بھی انہیں پیار و محبت سے کچھ جملے کہتی ہیں، تو یہی پیار و محبت وہ ہوتا ہے کہ جو ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوتا ہے، اور انہیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کے اندر کتنا پیار ہے، ہمارے پیرنٹس کے اندر کتنا ایک اعتماد کا رشتہ موجود ہے، اور وہی اعتماد اور وہی پیار و محبت وہ پھر اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ جس سے خواتین کو شکایت ہے کہ نازیبا جملات، چاہے وہ جو نازیبا جملات ہیں وہ کسی نفرت کی وجہ سے ہو، وہ تو بالکل نہیں کہنے چاہیے کہ انسان کو خدا نخواستہ نفرت ہو، جبکہ روایت کا جملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ خاتون کہ جو پیگننسی کے اندر جاتی ہے اس خاتون کا کتنا اجر و ثواب ہے اور کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاہد بنفسه وماله فی سبیل اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا مقام روزے دار کے مقام پر ہوتا ہے، وہ روزے دار کی طرح ہوتی ہے، اس کا وہ مقام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ابھی ہم ماہ رمضان میں تو ویسے ہی روزے ہیں خواتین کے، لیکن ماہ رمضان سے ہٹ کر بھی جب وہ اس کیفیت کے اندر ہے تو اس کا مقام روزے دار کے مقام کی طرح ہے۔ اور پھر آگے فرماتے القائم، اور اس کا وہ مقام ہے کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہی ہے، المجاہد جیسے وہ جہاد کر رہی ہے، بنفسہ ومالہ اپنے نفس کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فاذا وضعت کان لها من الاجر ما لا يدري احد ما ہوا۔ یہ عجیب جملہ ہے، نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ما لا يدري احد ما ہوا، اس کا مقام کتنا بلند ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو علم قل رکھنے والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ما لا ادری احد، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہوگا، لعظمہ کیونکہ اس ثواب کی عظمت اس قدر زیادہ ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ شوہر اپنے زوجہ کے لیے ان سارے مشکلات کو دیکھنے کے باوجود بھی، اور پھر وہ زوجہ بھی وہ جو گھر کے کام کرتی ہو اس کے باوجود بھی وہ ان سے پیار و محبت سے بات نہ کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خدا نخواستہ، یہ تیسرا مرحلہ تو اور زیادہ سخت ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دے اپنی زوجہ کے اوپر، تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو قیامت میں عذاب کے فرشتے اس مرد کو آگ اور آتش کے 70 تماچے ماریں گے جو ایک مرتبہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور چھٹے سرکار نے یہی بات بیان فرمائی ہے، اور یہی باتوں کا خلاصہ ہے کہ من اتخذ امرأة فلیکرمھا، جب کسی نے زوجہ کا انتخاب کر لیا ہے تو اس کا احترام کرے، اسے عزت دے، اسے رسپیکٹ دے۔ رسپیکٹ دینے سے ماحول بہت خوبصورت، بہت بہترین ہو جائے گا۔ اگر ہم مولا متقیان اور حضرت زہرا سلام علیہ کی سیرت کو دیکھیں تو آپس میں اس قدر محبت ہے کہ کچھ لفظ ایسے تھے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو پسند تھے، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو شہزادی کونین کو پسند تھے۔ یہ روایات کو دیکھنے کے بعد محققین نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ محسوس کیجئے گا جو لفظ مولا متقیان کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ یا ابا الحسن۔ جب اس طریقے سے شہزادی پکارتی ہیں تو تمام غم دور ہو جاتے ہیں، یا ابا الحسن۔ اس لیے یا ابا الحسن کہہ کر معمولاً گفتگو کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ بی بی نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے، جو روایت کا جملہ بھی ہے کہ روحی لروحک الفدا،
وَنَفْسِي لِنَفْسِكَ الْوِقَا یا ابا الحسن، اے ابا الحسن میری روح آپ پر قربان ہو جائے، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میرا جسم میرا بدن آپ پر قربان ہو جائے، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے، اے ابو الحسن۔ اس طریقے سے پیار و محبت سے مخاطب کیا کرتی تھی شہزادی کونین۔ اور ایک اور انداز میں ملتا ہے، وہ لفظ بھی میرے مولا کو بہت پسند تھا، وہ یہ تھا کہ انہیں اگر رسول کا چچازاد کہا جائے تو مولا بڑا خوش ہوتے تھے کہ جب انہیں یبن عم رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے۔ تو ایک مقام پر اس انداز سے خوبصورت طریقے سے شہزادی نے فرمایا ہے کہ جزاک اللہ عنی خیر الجزا یبن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچازاد تمہیں پروردگار وہ جزا خیر عطا کرے جو اس کی طرف سے بہترین جزا ہو۔ اور سامنے سے جو لفظ میری بیوی کو، میری شہزادی کو پسند تھا وہ کون سا تھا؟ وہ تھا یا بنت رسول اللہ کہا جائے۔ تو بنت رسول کہہ کر جب پکارا جاتا تھا تو شہزادی کے گویا سارے غم دور ہو جاتے تھے، اس لیے میرے مولا جب پکارتے تھے تو شہزادی کو کہا کرتے تھے کہ یبن رسول اللہ یا بنت رسول اللہ، یا بنت رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور اس طرح کی روایات بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ یا بنت رسول اللہ کہہ کر کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے یا گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہے اس رشتے کے اندر کہ کبھی مولا نے کوئی حکم نہیں دیا بیوی کو، اور نہ ہی بیوی کو کوئی حکم دینے کی ضرورت پیش آئی، اس کے بغیر ہی بیوی میرے مولا کی کام کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں کہ جو پیش آ رہے ہیں لوگوں کو، اور اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ 3 خواتین تھی جو پیغمبر کی خدمت میں شکایت لے کر آئی، کہا کہ ہمارا شوہر، ہر ایک کی الگ الگ شکایت تھی۔ پہلے خاتون کی شکایت یہ تھی کہ ہمارا جو شوہر ہے وہ گھر میں خرچ نہیں کرتا ہے، اور شاید خرچ نہ کرنے کی وجہ یہ نہ ہو کہ وہ کنجوس ہے، یہ کہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ متقی دیندار پرہیزگار انسان وہ ہوتا ہے کہ جو گوشت استعمال نہیں کرتا، وہ سادہ زندگی سبزیوں پر گزارا کرتا ہے، دال پر گزارا کرتا ہے۔ تو میرا شوہر وہ ہے کہ جو گوشت گھر میں نہیں لے کر آتا۔ ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر گوشت کے حوالے سے بھی روایت بیان کی تھی۔ اور دوسری خاتون نے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر وہ ہے کہ جو خوشبو اور عطر استعمال نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ رہ کر میں پریشان ہو جاتی ہوں اور میرا سانس لینا اجیرن ہو جاتا ہے، نہاتا نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہوتا، وہ خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ اور شاید ہو سکتا ہے اس کی پیچھے وہی وجہ ہو کہ بعض لوگ جو صوفیانہ ذہن رکھتے ہیں، عارفانہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہمیں بس اللہ اللہ کرنا ہے، اور چاہے وہ کتنے ہی میلے اور کتنے ہی گدلے کیوں نہ ہو جائیں اس سے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تیسری خاتون نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر حق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے۔ حق زوجیت کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پیغمبر اکرم کو ان تینوں کی باتیں سن کر وہ جلال آیا کہ پیغمبر مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کو بلایا، اور ممبر پر کھڑے ہو کر یہ شاہ فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب، میں یہ سن رہا ہوں کہ یہ شکایتیں تمہاری خواتین کو تم سے ہے، تو یاد رکھو یہ تینوں کام وہ ہیں کہ جو میں انجام دیتا ہوں، چاہے گوشت گھر کے اندر لانے کی بات ہو، چاہے خوشبو لگانے کی بات ہو، یا چاہے حق کے زوجیت ادا کرنے کی بات ہو۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دین کی خاطر اپنی دنیا چھوڑ دے یا دنیا کی خاطر اپنا دین کو چھوڑ دے، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ ضروری ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ کچھ ایسے افعال کو انجام دے کہ گھر کا ماحول بہتر سے بہتر رہے، اور ضروریات زندگی کو پہنچانا یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان جتنا ویل انداز میں، ویل ڈریس ہو کر، ویل مینٹین ہو کر اپنے بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے آ سکتا ہے، اتنا اچھا بیان کیا گیا ہے۔ بس ایک اور روایت کو بیان کرنا چاہیں گے تاکہ بات بیلنس ہو جائے کہ مسلسل شوہر کی شکایتیں، شوہر کی طرف جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ بیان ہو گئی، لیکن جو شوہر کو بھی شکایت ہو سکتی ہے اور جس کی طرف روایت کے اندر بھی سخت الفاظ کے اندر مذمت کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار خاتون مجبور کرتی ہے اپنے شوہر کو کہ تم فلاں کام کرو تاکہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، ہمارے لائف زیادہ بہتر ہو جائے، تم بھی یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو، وہ ساری دنیا تو یہ کام کری، تم بھی یہ کام کرو۔ جبکہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کام کی قدرت اور طاقت اس مرد کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر کسی ایسے کام پر خاتون مجبور کرتی ہے اپنے شوہر کو کہ جس کی طاقت اور قدرت اس شوہر کے پاس موجود نہیں ہے، تو روایت کا جملہ بڑا سخت ہے۔ 2 طرح سے روایت ہم تک پہنچی ہے۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ پروردگار قیامت کے میدان میں اس عورت کو غضبناک حالت میں دیکھے گا اور برداشت نہیں کرے گا ایسی خاتون کو۔ اور دوسری روایت کا جملہ یہ ہے کہ وہ خاتون جو ایسا مجبور کرتی ہے اپنے شوہر کو،
تو پھر اس کی کوئی نیکی اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. وہ نماز روزے کی پابند بھی ہو تو اس کی وہ نمازیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوتی اگر وہ اپنے شوہر کو کسی کام کے اوپر مجبور کرتی ہے جبکہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا. بس دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں کے ماحول کا پروردگار بہتر سے بہتر فرمائے اور ہم سب کو زمانے کے امام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.